بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص منہاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ بائی ڈاکٹر محمد وقاص منہاس۔ آپ نے اکثر ٹی وی میں اشتہارات دیکھے ہوں گے، آپ نے اکثر کیبل میں اشتہارات دیکھے ہوں گے، اخبارات میں دیکھا ہوگا، ایون کہ دیواروں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کمزور جسم کو فربا کیسے بنائیں، طاقتور کیسے بنیں، نسوانی حسن کیسے حاصل کریں۔ یہ ساری باتیں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے۔ اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی جسم کی شیپ کا خیال رکھے، اپنے وزن کا خیال رکھے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ایسی دوائیاں دے کر جس میں کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور آپ مینٹلی پریشان الگ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے تو ایسا کیوں ہے، وہ کوئی اگر بہت زیادہ پتلا ہے تو ایسا کیوں ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو ویسا کیوں ہے، تو یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو ان سوالوں کو سوچ کے پریشان رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں جو کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، تحقیق ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان وجود میں آتا ہے تو 23 کروموسوم اسے والدین سے، والدہ سے اور 23 والد سے ملتے ہیں۔ تو وہ 46 کروموسوم کا ایک جو ہے نا اس کا بنیاد اس کی ایک انسان کی رکھ دی جاتی ہے، اور اسی بنیاد میں ہر چیز کی خصوصیت شامل ہوتی ہے۔ اس میں اس کے قد کتنا ہوگا، اس میں اس کا اگر وہ اس کے پیرنٹس موٹاپا کا شکار چلے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جینز آپ میں منتقل ہو جائے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا۔ اور اگر آپ کے پیرنٹس سلم ہیں اور آپ کی کروموسومز میں اگر ویسی ہی کوئی جینز ہے جو کہ زیادہ تر ہوتا ہی ایسے ہے تو آپ بھی ان کی طرح ہی ہوں گے۔ تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ حقیقت یہ بتاتی ہے، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری خصوصیات آپ کے جسم میں، آپ کی آنکھوں کے کلر میں، آپ کے جو ہے وہ آپ کی جینز ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ جینز کروموسوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہیں۔ کروموسوم آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے نا وہ کروموسوم ہے۔ اب آپ نے اس میں ایک کمرہ ڈالا ہے جو کتنا بڑا ہے، اس کی بنیاد آپ نے اتنی ڈالی ہے، واش روم کتنا رکھنا ہے، ہال کتنا رکھنا ہے، وہ جو بنیاد ڈلی ہوئی ہے نا اسی کے اوپر گھر کھڑا ہونا ہے۔ تو کروموسوم ہماری بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروموسوم کے بارے میں اسٹڈی کریں، آپ کو آئیڈیا ہوگا، اور آپ انٹرنیٹ ایکسپلور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری بہت ساری خصوصیات جیسے کہ قد، آنکھوں کا کلر اور بہت ساری خصوصیات جو ہیں، ذہانت ایون کے، ہمیں ہمارے پیرنٹس سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے لیے ایک ٹپ ہے۔ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی جو ٹائم لائن ہے، جیسے کہ ہم فیس بک پہ ٹائم لائن دیکھتے ہیں نا، پیچھے 2014، 13، 12 میں چلے جائیں، تو اسی طرح اپنے پیرنٹس کی ٹائم لائن دیکھیں کہ ان سے پوچھیں کہ 2000 جب وہ چھوٹے تھے تو وہ کیسے دکھتے تھے، جب وہ ٹین ایج میں گئے تو کیسے لگتے ہیں، جب وہ 15 سال کے ہوئے تو کیسے لگتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ اپنی تصویریں میچ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ مماثلت ملے گی۔ تو یہ ایک ٹپ ہے۔ آپ پرانی تصویریں اٹھا کے ان کی دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ تر یہی جواب ملے گا۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ امی جی شادی کے وقت آپ کی کمر کتنی تھی، تو وہ بتائیں گی کہ میری کمر تو ایک ہاتھ کے برابر تھی، میں تو اتنی اسمارٹ تھی۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ہماری جسمانی بناوٹ ہمارے پیرنٹس پہ گئی ہے، ہماری موروثیت پہ چلی گئی ہے، کروموسومز میں خصوصیات تھیں وہ ہم میں آ گئی ہیں، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ لیکن سٹل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک شیپ میں نظر آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ذرا فربا نظر آئے۔ مرد حضرات چاہتے ہیں کہ ان میں ایک مسکولینٹی نظر آئے، عورتیں چاہتی ہیں کہ ان میں ایک فیمنن اٹریکٹیو لک نظر آئے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر بہت سارے لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں، کچھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز، بہت ضروری چیز بھول جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر چربی کتنی چڑھ گئی ہے، ہمارے جسم پہ چڑھنے والی چربی کا انڈیکس کیا ہے، یا ہمیں کتنا وزن لوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ فربا ہونے کے چکر میں موٹے تو نہیں ہوتے جا رہے، کہیں آپ پتلے ہونے کے چکر میں خطرناک حد تک پتلے تو نہیں ہوتے جا رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو ناپنے کی ضرورت ہے، اور اس کا فارمولا بھی سائنس نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس فارمولا کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک گراف
نظر آئے گا آپ کو اسکرین پہ. آپ نے اس گراف کو یاد کر لینا, اس گراف کا اسکرین شاٹ لے لینا, اس کو اپنے فون میں رکھنا ہے. ایک نظر ڈالیں گے آپ تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کہاں پہ فال کر رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے شیپ میں آنے کا, تو شیپ میں آنا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو اس گراف کو غور سے دیکھیے اور میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ بھی نہیں کرنا. اس گراف میں ایک خانہ دیا ہوا ہے انڈر ویٹ لوگوں کا, جو کہ سفید رنگ کا ہے, یعنی کہ ایسے لوگ جن کا وزن بہت کم ہے. اور دوسرا خانہ دیا ہوا ہے پیلے رنگ میں صحت مند لوگوں کا, ہیلدی ویٹ والے. ایک خانہ جو کہ پیلے سے اگلا ہے نارنجی کلر کا, یہ زیادہ وزن والے لوگوں کا ہے, یا اوور ویٹ لوگوں کا, یا جنہیں ہم موٹے لوگ کہہ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے ایک لال رنگ کا خانہ, ایسے موٹے لوگوں کا خانہ جن کا موٹاپا ان کے لیے بیماری بن چکی ہے. اس میں چاروں میں آپ نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. بہت آسان ہے. اگر آپ اپنا وزن کلو میں جانتے ہیں تو یہاں اس گراف کے اوپر دیکھیں, 20, 40, 60, 80, 100, 120 یہ کلوز میں اوپر وزن دیا ہوا ہے. اپنی ہائٹ یہاں لیفٹ سائڈ پہ گراف کے فیٹس اور انچز میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چاروں خانوں میں آپ کہاں ہیں. اور اگر آپ پاؤنڈز میں وزن کرتے ہیں تو اس طرح نیچے پاؤنڈز میں اور دائیں طرف سینٹی میٹر سے ملا کر ان لائنز کو فالو کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ فال کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ 5.8 انچ پہ ہیں اور آپ کا وزن 45 ہے تو آپ 45 سے شروع ہو کے نیچے یہاں 5.8 تک آ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ 18.5 یعنی کہ 18.5 آپ کا انڈیکس ہے, یعنی کہ آپ کی چربی ناپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کتنے آپ کے اندر فیٹس ہیں. تو آپ 18.5 سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2-4 کلو اگر اور گین کر لیں تو یہاں آپ 45 کے بجائے 50 میں آ جائیں اگر, تو پھر آپ ایک آئیڈیل ایک سکنی لک رکھیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑے فربا نظر آئیں تو آپ اگر 60 بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ ہیلدی ویٹ میں ہی آئیں گے. لیکن اگر آپ 5.8 انچ کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہاں 85 کلو میں تو یہ پھر اوور ویٹ میں چلے جائیں گے آپ. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں دردیں پیدا کرنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس چربی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو شوگر ہونا شروع ہو جائے. تو ہو سکتا ہے آپ کی باڈی جو سب سے ضروری ہے میرے خیال سے بیماریوں سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ شیپ میں رہنا, جو آج کل ہم دیکھتے ہیں, تو شیپ میں رہنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اوور ویٹ میں جائیں گے تو شیپ میں نہیں رہ پائیں گے. تو یہ ایک گراف آپ نے یاد کر لینا ہے, اس کو اپنے فون میں رکھ لینا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو, آپ کے لیے بڑا آئیڈیل یہ ہوگا, اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے BMI گراف. اینی ویز, اب آگے آتے ہیں. کوشچن ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے جسم کو فربا کریں. بہت سارے ملٹی وائٹامنس, بہت سارے پاؤڈرز, پروٹینز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں کھانے کے لیے, شیک میں ڈالنے کے لیے, جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کتنا فربا ہونا ہے. تو شیپ میں آنے کے لیے آپ کا ایک ایسے جم انسٹرکٹر سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کرے گا کیسے آپ نے کون سا حصہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بازو مضبوط کرنے ہیں, باقی جسم آپ کا ٹھیک ہے, بازو بڑے کمزور ہیں, یا باقی جسم ٹھیک ہے, ٹانگیں بڑی کمزور ہیں, یا پیٹ خالی بڑا ہوا ہے اسی کا وزن ہے, باقی جسم ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایکسرسائزز بازو کی, پیٹ کی, ٹانگوں کی, جو آپ چاہتے ہیں یہ آپ کو ایک پروفیشنل جم انسٹرکٹر ہی بتا سکتا ہے. اور جو پروٹینز ہیں وہ کون سی لینی ہے یہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اسی قسط کی ایپیسوڈ 2 کا, جو کہ فائنل ہوگی. لیکن اس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مسٹر کوئٹہ سے, پاکستان کے, اور گولڈ میڈلسٹ سے, جو کہ DHA لاہور زیڈ بلاک میں اپنا جم رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ان سے فائدہ حاصل کر کے 2 اور 3 منتھس میں اپنا وزن بھی کم کر چکے ہیں. نام ان کا سرپرائز میں رکھوں گا. آپ میری ان کے ساتھ ویڈیو کال دیکھیں گے اور وہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا. ہیو اے گڈ کوالٹی لائف. اللہ حافظ.